رمضان میں جہاں صدقہ خیرات کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، وہیں ہم خون کے عطیات میں کوتاہی برتنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال اس بار بھی رمضان میں خون کے عطیات میں بہت زیادہ کمی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چلڈرن ہاسپٹل کے کراچی کے مطابق تھیلیسیمیا، ہوموفلیبیا، اینیمیا، بلڈ کینسر اور دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے ماہانہ 1.5 لاکھ سے زائد بلڈ بینکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب گرمی ہے، طویل روزے ہیں، اس کے بعد شہریوں کی جانب سے خون کے عطیات نہیں کیے جا رہے ہیں اور خون کی کمی کا سامنا ہے۔ اب اسی پہ ہم آج بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ موجود ہے سربراہ چلڈرن اسپتال ڈاکٹر ثاقب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مفتی ابو محمد بھی اس سے آگے چل کے موجود ہوں گے، تاکہ ہم ان سے بھی جان سکیں کہ بہت سارے لوگ اس کنفیوژن میں نہیں دیتے کہ ہم روزے میں تو اس سے آگے جا کے کیا کوئی کمزوری کا معاملہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن پہلے ڈاکٹر ثاقب کے پاس آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یہ بتائیں کتنے % کمی آئی ہے رمضان میں بلڈ ڈونیشن کی؟ جی ڈاکٹر صاحب، کین یو ہیئر می؟ میرے خیال سے ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ اچھا، ہم ڈاکٹر صاحب سے مزید بات کر لیتے ہیں، اور مین وائل ہم کوشش پھر یہ کر لیتے ہیں کہ مفتی صاحب کو سے ہم یہ سوال یہ کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تو السلام علیکم، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ساتھ ساتھ ہی چلیں گے دونوں۔ ڈاکٹر مفتی صاحب یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خون کا عطیہ جو ہے رمضان میں نہیں دیں کہ ہم روزے سے ہیں، ہم پہ کوئی لغزش طاری ہو جائے، کوئی کمزوری ہو جائے گی۔ کیا اس معاملے میں آپ کہنا چاہیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے اس معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں دونوں چیزیں آ گئی، حقوق اللہ بھی آ گیا اور حقوق العباد بھی آ گیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام و عیادۃ المریض و اتباع الجنائز و اجابۃ الدعوہ و تشمیت العاطس، یعنی 5 چیزیں مسلمان پر مسلمان کا حق ہے۔ میں تو اس کی تفسیر میں نہیں جاتا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ مریض کی عیادت کریں۔ عیادت کرنا اگر سنت قرار دیا گیا اور واجب قرار، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پوری انسانیت کی جان بچانے کا اجر، ثواب اور مقام عطا فرماتے ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ بہت سارے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں روزے کی حالت میں اگر ہم نے خون کا عطیہ دیا، جیسے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں بالخصوص، وہ بہت زیادہ مستحق اور بڑے عجیب کیفیت میں ہوتے ہیں اور وہ بچے ہوتے ہیں، جی، اگر ہم نے انہیں خون دیا تو ہمارا روزہ متاثر ہوگا۔ بھئی خون دینے سے بھی روزہ متاثر نہیں ہوتا، خون لینے سے بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا، اگر وہ غذا کی صورت میں نہ ہو، معدے کی صورت میں نہ ہو، تو خون دینا بہر صورت جائز ہے۔ البتہ اسی صورت میں فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ مریض خون اتنا روزے کی حالت میں نہ دے کہ اس کا اپنا جسم نقاہت کی طرف چلا جائے۔ اور اگر خون دینا جس طرح ہر 3 مہینے کے بعد، تو میڈیکلی ویسے بھی ہر بندے کو خون دینا چاہیے، اگر ہر 3 مہینے بعد ہر بندہ اپنا بیگز عطیہ کرنا شروع کر دے تو میرے خیال میں یہ رمضان کی کبھی کمی ہمیں محسوس ہوگی ہی نہیں۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہر بندہ نمبر 1 اپنا خون 3 مہینے بعد لازمی ایک بیگ اپنے جسم کا عطیہ کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم نے دینا ہی ہے، اگر ہمیں روزے کا اتنا ہی زیادہ خیال ہے یا اپنی نقاہت کا ہے، تو وہ روزے کے بعد، افطار کے بعد جا کر خون دے سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقے والی، کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب ایک سوری آپ کو میں یہاں کٹ کر رہی ہوں، ایک سوال ہے جو یہ سوال، کیونکہ میں نے تھیلیسیمیا کے لیے کافی کام کیا، تو یہ کامن سوال آتا تھا میرے پاس بھی کہ جی ویسے تو کہا جاتا ہے روزے کی صورت میں اگر کوئی کٹ لگ جائے تو جی مکروہ ہو جاتا ہے خون، تو پھر آپ تو ہمارا خون پورا آپ ہم سے مانگ رہے ہیں 1 بوتل، تو ہمارا خون تو مکروہ ہو جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ بات ضرور، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یہ سوال آتا ہے اس وقت جب وہ لوگ ہمیں بلڈ دینے آتے ہیں، آپ یہ بات ضرور بتائیں۔ خون نکلنے سے آپ کا وضو تو ٹوٹ جائے گا لیکن آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کا آپ کا خون نکلنے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو بہت عام فہم مسئلہ ہے۔ خون جتنا نکل جائے آپ بیگ دے دیں، 2 دے دیں، 3 دے دیں، اگر آپ کے جسم میں نقاہت نہیں ہے تو آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ اسی طرح برقرار ہے، بلکہ روزے کے اندر خون کا عطیہ دینا یہ ڈبل روزہ اور زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اچھا، ڈاکٹر ثاقب انصاری بھی اب ہم سے جڑ چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ رمضان کے مہینے میں کتنے % کمی آئی ہے لوگوں کے عطیات میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس وقت، کیونکہ ہمارے پاس کوئی 1 لاکھ تھیلیسیمیا کے بچے ہیں جن کو 1.5 لاکھ بلڈ بوٹل چاہیے ہوتی ہے ہر مہینے۔ 1.5 لاکھ بلڈ بوٹل کے لیے رمضان کے دنوں میں لوگ روزے میں سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بلڈ نہیں دے سکتے، تو چنانچہ بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے، بلڈ سپلائی کی کمی ہو جاتی ہے اور ان کو ہم بلڈ نہیں لگا پا رہے ہوتے۔ اور کراچی کے خاص بات یہ ہے کہ پورے بلوچستان، پورا سندھ کراچی آتا ہے بلڈ لینے کے لیے، تو بلڈ نہیں ملتا ہے
تو ہمارے لیے، ان کے والدین کے لیے، بچوں کے لیے بہت ہی تکلیف اور پریشانی کی بات ہوتی ہے یہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہوں گے جب اتنی کمی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کیسے مینیج کرتے ہیں رمضان میں؟ جی دیکھیے، دنیا بھر میں 80 to 90% والنٹیئر بلڈ بینکنگ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آفس سے گئے اور بلڈ ڈونیٹ کیا اور پھر گھر چلے گئے، مگر پاکستان میں پیشنٹ ڈائریکٹڈ بلڈ ڈونیشن کا بہت ٹرینڈ ہے، جو کہ بہت پسندیدہ ہے یا بہت فیوریٹ نہیں ہے، کہ کسی کے بچے کو ضرورت ہے تو اپنے ماموں کو لے کر چلا آ رہا ہے، تو کسی کے بھائی کو ضرورت ہے تو اپنے دوست کو لے کے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ وہ مجبوری والے طریقے ہیں جو ان موقعوں پہ اپنائے جاتے ہیں، اور اس کے باوجود جس طرح مفتی صاحب نے بھی بہت سلیقے سے، بہت اچھے سے کلیئر کیا کہ بلڈ دینے سے رمضان میں تو روزے کا درجہ اور کہیں بڑھ جائے گا۔ اور آپ یہ سوچیے نا کہ ہمارے تو تھیلیسیمیا کے ایسے بھی بچے ہو گئے جو تھوڑے بڑے ہو گئے اور روزہ رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ کے دیے ہوئے خون جب ان کے رگوں میں دوڑ رہا ہوگا، وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، روزہ رکھ رہے ہوں گے، تو آپ کے درجات کیا ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ صدقہ جاریہ ہو گیا نا۔ بہت تو خوبصورت بالکل بات کی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی اس چیز کو ایمفسائز کیا، اور میڈیکلی اس میں آپ بھی بتائیے گا، ہر 3 مہینے پہ دینا جو خون ہے وہ بھی ہیلتھ وائز کتنا بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ معاملہ ہے، کسی کو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے اور روزے کے درمیان کوئی نہیں خون دے پا رہا، افطار کے بعد یہ چیز کر سکتا ہے آرام سے، تو میں چاہوں گا لوگوں کو اس پہ بھی آپ بھی ذرا رہنمائی فرمائیے۔ یہ یقیناً دیکھیے، اس پہ ہمارے کراچی کے جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے بہت لیڈ لی، ہیلتھ جرنلسٹ اور دیگر جرنلسٹ، اور عمیر جیسے اداروں میں جا کے انہوں نے ایک ٹرینڈ بنایا کہ 100 کے قریب جرنلسٹ آ جاتے ہیں ہر 15 رمضان کو، اور وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آخر کے 15 دن بچے کے پاس بالکل بھی بلڈ نہیں ہوگا۔ اس کی سائنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بلڈ ہم 1 لاکھ بھی جمع کر کے رکھ لیں، 2 لاکھ بوتلیں بھی جمع کر کے رکھ لیں، مگر بلڈ کی لائف سائیکل ہوتی ہے 30 ڈیز، جس ٹیمپریچر پہ ہم اس کو بلڈ بینک میں سیو کرتے ہیں۔ 15 سے 20 روزے پہ وہ سارا بلڈ ہمارا ختم ہو جاتا ہے کہ جو ہم نے رمضان سے پہلے جمع کیا ہوتا ہے۔ اب بچوں کی زندگی کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اور زندگی کو ان کو زندگی دینے کے لیے بلڈ چاہیے، اور وہ بلڈ چاہیے جو رمضان میں دیا ہو۔ اور جس کا آپ نے بہت خوب بات کی کہ ایسے بہت سے کراچی میں صحافی اور ایسے بہت سے ہیلتھ جرنلسٹ ہیں کہ جنہوں نے ایک روایت بنا لی ہے کہ جی روزہ کھولنے کے بعد آ کے، تراویح کے بعد یا روزے کے بعد آ کے بلڈ دینا۔ اب میں کہوں گا پورے پاکستان میں جتنے بھی تھیلیسیمیا سینٹرز یا بلڈ ڈیزیز سینٹرز یا جتنے بھی بلڈ بینکس ہیں، ان میں جا کے پاکستان کے نوجوانوں کو اسی طرح بلڈ دینا چاہیے جیسا زلزلے میں 2005 میں دیا تھا، کہ ہمیں بلڈ رکھنا مشکل ہو گیا تھا، جس طرح کووڈ میں آپ لوگ آگے بڑھے تھے، اور کووڈ کے دنوں میں جب یونیورسٹیز اور کالجز بند تھے، بلڈ ملنا مشکل تھا، آپ نوجوانوں نے پورے پاکستان میں آگے بڑھ کے اتنا بلڈ دیا کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ روزے میں بھی دے سکتے ہیں اور روزے کے بعد بھی، کم از کم روزے کے 1 گھنٹے کے بعد جا کے آپ بلڈ دیجیے، پوری رات کھاتے پیتے رہیے، آپ کے اندر کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے مجھ سے کی کہ ایک بلڈ ڈونیشن پہ ہم ہیپیٹائٹس بی، سی، HIV، سفلس، ملیریا اتنے ایکسٹینسو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ جس آدمی کا سال میں 3 بار اتنا ایکسٹینسو میڈیکل ایگزامینیشن ہو رہا ہو، جو لاکھوں روپے کے ٹیسٹ بن جاتے ہیں، تو اس سے زیادہ صحت مند اور بہترین انسان کسی بھی معاشرے میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ you have hit 2 birds with 1 stone۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کیونکہ آپ لوگ معاشرے کی وہ توانا آواز ہیں جن کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، میں چاہوں گا لوگوں سے گفتگو فرمائیے اور لوگوں کو اس چیز کا احساس دلائیے کہ یہ کتنا ضروری ہے ہم ان بچوں کے لیے جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اور روزے رمضان میں تو یہ سلسلہ، یہ کارہائے خیر مزید ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی عجیب سی کیفیت ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں چونکہ ہم ایک مشرقی قوم بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ہم مسلمان بھی ہیں، اور رمضان مبارک میں ہمارے جذبات ویسے بھی بہت پیک پہ ہوتے ہیں، ایمانی لیول بڑھ جاتا ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے، تو میں آپ کے توسط سے کہ اس سیٹ اپ کی اپنا برکت سے، یہ توسط سے پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کر درد مندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، یہ بچے آپ کے ہیں، یہ قوم آپ کی ہے، یہ لوگ آپ کے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر افریقہ کے جنگلات میں کسی مسلمان کے کانٹا چبھے تو عرب کے شیخ کو تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پڑوس میں ہسپتال کے اندر بچہ خون کے لیے تڑپ رہا ہو اور میرے 4 بیٹے ہوں، 5 بیٹے ہوں، اور وہ گلیوں میں موجود ہوں اور بازار بھرے ہوئے ہوں، لوگوں سے بھرے ہوئے ہوں، اور ان تک میری خبر نہ پہنچے یا میرا خون ان تک نہ پہنچے، تو بہت درد مندانہ اپیل ہے آپ سے کہ آپ رات کو کھیلتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، آپ کو انرجی بھی ملتی ہے، آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ روزے کی حالت میں بلڈ دے سکتے ہیں، آپ افطار کے بعد بلڈ دے سکتے ہیں۔ آپ کے قریب جو بھی سینٹر ہے، تھیلیسیمیا کا ہے یا وہ بلڈ کینسر کے مریض ہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ ضرور پہنچیں۔ ایمان اسی کا نام ہے،
قوم اسی کا نام. خوبصورت بات. ڈاکٹر صاحب جس طرح مفتی صاحب نے بھی سمیٹ دیے ساری گفتگو, میں چاہوں گا آخر میں آپ بھی کچھ کمنٹ کرتے جائیں, لوگوں سے آپ بھی کچھ اپیل کرتے جائیے پلیز. جی ضرور. دیکھیے بول ٹی وی نے ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن آج ریز کیا ہے, نوجوانوں کو آج جھنجھوڑا ہے, اور میں بات بہت اعتماد کے ساتھ کروں گا کہ ہماری قوم نے ہمیں کبھی مایوس کیا, چاہے وہ 65 ہو, چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو, یا چاہے وہ کووڈ ہو, اور سب بہت کامیاب قوم بن کے ہم نکلے. ہم نے ہیپیٹائٹس بی کو شکست دی, سی کو شکست دی, HIV کو شکست دی, ہم نے ہیپرین کو شکست دی, اور انہی نوجوانوں نے یہ وہ نوجوان ہیں کہ جن کے باپ دادا نے پاکستان بنایا تھا, اور یہ وہ نوجوان ہیں کہ جن کے باپ دادا نے خون دے کے ملک بنایا تھا, اور یہ وہ نوجوان ہیں کہ جو انشاءاللہ خون دے کے اس ملک کو سنواریں گے. اس کے نوجوانوں کی رگوں میں, ان کے بچوں کی رگوں میں ان کا خون دوڑ رہا ہوگا, اور وہ جا کے جو بھی عبادات اور کام اور جو قابلیت کے کام اور جو ملک نام روشن کریں گے ہمیں, اس میں ان کا نام آئے گا. اور اگر ہم ایک پڑھی لکھی قابل قوم ہیں, اور ہمیں یہ بات بھی بڑی کلیئر کر دینی چاہیے کہ دنیا اس بات پہ ضد ہے کہ ہم ایک فیلئر قوم قرار دے دیں, جبکہ ہم ایک کامیاب قوم ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ نوجوان ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کریں گے کہ ان کے دیے ہوئے خون سے 3 زندگیاں بچائی جا رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے ہوں گے, اور اس ملک کو اس دنیا پہ بھی نام روشن کریں گے. بہت شکریہ. انشاءاللہ. ڈاکٹر ثاقب صاحب بہت شکریہ آپ کا, اتنی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہے. ابو محمد صاحب آپ کا بے حد شکریہ. آپ لوگ معاشرے کی وہ آواز ہیں کہ جو آپ لیڈ کرتے ہیں سوسائٹی کو, یقیناً لوگوں نے سنا ہوگا, اور وہ تمام تر لوگ ہم بھی دست بدست سے درخواست کرتے ہیں, صرف اپنے دل پہ رکھ کے یہ سوچئے, خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی پیارا, آپ کا کوئی دلارا اس موذی مرض میں مبتلا ہو تو کتنی مشکلات ہوں گی. ہم نے دیکھا تھا کووڈ کے معاملات میں بھی اس طرح ہوئے تھے, اور پھر آپ ہی وہ لوگ تھے کہ جو نکلے تھے باہر, اور آپ نے خون کا عطیہ دیا تھا. ایک بار پھر یہ تمام تر بچے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ کی طرف منتظر ہیں. آگے بڑھیے, مدد کیجیے. رمضان کا مہینہ ہے تو اسپیشلی آگے بڑھیے, کیونکہ یہ جو ہے نا بہت ایک بابرکت مہینہ ہے. اس میں آپ جتنا کھل کے عطیہ کریں گے وہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے, ان بچوں کے لیے بھی اچھا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.